ہم سورہ انعام پہ چل رہے ہیں کہ سورہ انعام قرآن میں کہاں پر اس کا مقام ہے، کہاں کیا تعلق ہے، باقی جس جگہ پہ سورہ انعام کو رکھا گیا ہے اس کا پیچھے سے آگے سے پیچھے سے کیا تعلق ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ آپ کو جب سے نبوت ملی اس کے بعد سے لے کر 13 سال جو آپ نے مکہ میں گزارے، ایون دو اگر آپ سفر میں تھے اور کہیں اور نازل ہوئی، لیکن اس دور میں نازل ہوئی جس میں آپ کی رہائش ابھی مکہ میں تھی، تو ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ مکی صورت تھی، مکی صورت ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ سب کی سب مدنی صورتیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے پہلی مکی صورت تھی اور اب یہ دوسری مکی صورت ہے سورہ الانعام۔ تو یہ ایک ربط ہے، مطلب یہ سلسلہ ہے۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں سورہ انعام، قرآن کو شروع سے اگر غور کریں اور ایک کوئک سا ویو دیکھیں کہ قرآن کے مضامین کس طرح سے چل رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو سورہ فاتحہ سے قرآن کو شروع کیا اور انسانوں کو اللہ نے دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور پھر بندوں کو دعا سکھائی اور ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی، اور ہم نے دعا مانگی اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں بتا دیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، بندوں نے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت کی کتاب پیش کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی ہمیں ایک طرح سے 3 طرح کے رویے بتا دیے کہ ہدایت جو ہے، ہدایت تو ہے قرآن میں، لیکن ہدایت کو کون حاصل کرے گا؟ جو کہ جن میں متقین لوگ ہوں گے، جن میں یہ خصوصیات ہوگی، اور متقین کی خصوصیات بتا دی۔ پھر ان کی خصوصیات بتائی جو حق کو جان کر بھی قبول نہیں کرتے، وہ کافر ہے، ان کی خصوصیات بتائی۔ پھر منافقین کی جو کہ درمیان کا راستہ لیتے ہیں تو وہ پھر ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ان کی خصوصیات بتائی۔ گویا ہمیں شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جرنی پہ ہم چل رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وہ خصوصیات شروع میں ہی بتا دی کہ کن خصوصیات سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں ایک ایسی قوم کی مثال بتائی۔ پہلے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتا کے یہ ہمیں بتا دیا کہ ہمارا اوریجن کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم کا واقعہ بتا کے ہمیں اپنی اوریجن بتائی اور زندگی کا مقصد بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر شیطان کے بہکاوے سے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، پھر دنیا میں آئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب دنیا میں انسانوں کا سلسلہ چلے گا، نسل چلے گی، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجیں گے، اور جو اس ہدایت پر چلے گا وہ پھر سے جنت میں آ کے رہے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ابدی جگہ اللہ نے بنائی ہے، مگر اس میں جو کہ ہر انسان نہیں جائے گا، صرف اللہ کے فرما بردار بندے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میری ہدایت سے انکار کرے گا وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ یہ تو ہمیں مقصد بتا دیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں ہمیں ایک قوم کا ذکر کیا، ایک مثال کے طور پر قوم کا ذکر کیا جس کو ہم سے پہلے اللہ نے چنا تھا، جس کو ہدایت دی تھی، اور وہ کون سی قوم تھی؟ وہ کن لوگوں کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں؟ مسلسل یہودیوں کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت انہوں نے اس وقت کی جب ہمارا دین کا آغاز ہوا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہودیوں کا جرائم بتائے اور ان کی بری عادتیں بتائی، ان کا انجام بتایا،
اور ہمیں وارننگ دی کہ ہمیں یہ مثال ہے، دیکھو یہ مثال ہے، اس کو تم کو نہیں فالو کرنا، ان سے عبرت لینی ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں خاص طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں بتایا اور ان کی مسٹیکس اور ان کی جرائم بتائے، اور ہمیں ایک نمونہ پیش کر دیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ پھر سورہ النساء، سورہ معاہدہ میں بھی بنی اسرائیل کے بہت سے جرائم بتائے، اور ہمیں کیا سمجھایا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اب جو ہے سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بنی اسماعیل کون تھے؟ ایک تو بنی اسرائیل تھے جس کا واقعہ مدنی صورتوں میں آیا، قریش جو تھے وہ بنی اسماعیل تھے، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسماعیل جو کہ قریش تھے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل کی اولاد، وہ تھے بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کو اپنا خاندانی بزرگ اور اپنا پیشوا مانتے تھے کہ یہ ہمارے خاندانی بزرگ ہے، یہ ہمارے پیشوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اب جو ہے سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی جرائم بتائے، جو دعوت دی، وہ قریش کے لیے تھی، ٹھیک ہے؟ اور مخاطب قریش تھے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ انہی سے پڑا تھا۔ تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے سورہ انعام کا، ٹھیک ہے؟ اب سورہ انعام کب نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی ہے تقریباً یہ 13ویں نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکہ کی زندگی میں جب آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد 13ویں سال میں یہ نازل ہوئی ہے سورہ انعام، اور یہ چونکہ آلموسٹ آخر کا وقت ہے مکہ کا، آپ کی مکی زندگی کا آخری وقت ہے، تو اس میں بہت سخت قسم کا ایک طرح سے ان کے سارے جرائم کا آئینہ پیش کیا گیا ہے، اور ان پر بہت سخت قسم سے حجت تمام کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک مضمون ہے اس کا، اور یہ یہاں سے ہم شروع سے اگر دیکھیں تو سورہ انعام کا یہ تعلق ہے قرآن میں۔ سورہ انعام میں جو پچھلی قوموں کی بھی مثالیں آئیں گی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے اور انبیاء کے انکار پر ان کو تباہ کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی فرما برداری نہیں ایکسیپٹ کی، تو ان کا بھی ذکر آئے گا، لیکن مختصر ذکر آئے گا۔ لیکن سورہ اعراف میں پھر کیا تعلق ہے؟ سورہ اعراف بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قوموں کا تفصیل سے ذکر کریں گے جن کو اللہ نے انبیاء بھیجے اور انہوں نے انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور پھر وہ قومیں تباہ کی گئی۔ تو یہ سورہ اعراف جو ہے وہ اگلی صورت ہے، اور اس میں یہ کنیکشن ہے۔ یہ سارا میں آپ کو کنیکشن بتا رہی ہوں انشاءاللہ کہ صورتوں کا کیا کنیکشن ہے، کیونکہ عام طور پر ہمیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف باتیں فرمائی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے صورتوں میں بھی اور آیتوں میں بھی۔ تو اس کے بعد جو ہم نے چونکہ سورہ انعام ہم کب سے شروع کر چکے ہیں اور ہم نے تقریباً 83 آیت کور کر لیے، تو میں تھوڑا سا ان 83 آیت کو ریفریش کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں پورا خاکہ ہو جب ہم آگے بڑھیں، تو کیونکہ آگے کی آیت کا تعلق پیچھے سے بہت مضبوط تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام کی خصوصیات کیا ہے، کہ اس میں مشرکین مکہ کے خلاف حتمی فرد جرم ہے، ان کے فائنل چارج شیٹ دے دی گئی کہ تمہارے یہ جرائم ہے، واضح کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے شرک کی جو بھی مختلف صورتیں تھی وہ ان کو بیان کر دیا قرآن میں کہ کس کس طرح سے وہ شرک کرتے تھے، اور توحید کے ساتھ ساتھ توحید کی مختلف قسموں کی وضاحت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کن کن چیزوں میں ہمیں درکار ہے۔ اور مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اعتراضات کرتے تھے، ان کو بھی نقل کیا گیا سورہ انعام میں، اور ان کا مضبوط قسم کا جواب بھی دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی، اجمالی طور پر ان کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی کہ تمہارے جرائم یہ جرائم ہے اور تم اپنے جرائم میں بہت آگے بڑھ چکے ہو، اور اب تمہاری
جو ہے وہ تمہارا مہلت اب تنگ ہو رہی ہے، اب بہت کم مہلت رہ گئی ہے تمہاری. اور جیسے کہ ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13ویں سال میں ہوئی، یہ نازل ہوئی، اور پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور 2 ہی سال کے بعد دوسری صدی کے اسٹارٹ میں ہی جنگ بدر ہوئی، اور یہ سارے جو سردار تھے جو مکہ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، وہ سب مارے گئے تھے. تو ان کو ایک طرح سے یہاں پر فائنل دھمکی دی گئی تھی سورہ الانعام میں. پھر یہ تو میں بتا چکی کتابی ربط سورہ فاتحہ سے اور سورہ انعام آراف سے کیا تعلق ہے. اچھا، اب جو ہے ہم جاتے ہیں، جو ہم نے جو ٹاپکس کور کر لیے میں اس کے بارے میں اب تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں. سورہ آیت نمبر 1 سے 73 تک کا ایک پیراگراف ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں سورہ الانعام میں ہم نے دیکھی. تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہے سورہ الانعام میں، ٹھیک ہے، کہ خالق الارض السما ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور انسانوں کو مقرر وقت تک اس زمین پہ رکھے گا، اور مکمل علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طور پر واقف ہیں. اور پھر مشرکین مکہ کو ان کے جرائم بتائے گئے. تو یہ سورہ الانعام کے ایک طرح سے سلسلہ ہے، اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے. پھر مشرکین مکہ جو ہے وہ مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہراتے. یہ ان کے جرائم ہے. نمبر 1، مشرکین مکہ مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہراتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بتوں کو معبود سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور خانہ کعبہ میں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے. تو یہ مخلوق کو خالق سے کے برابر سمجھتے تھے. پھر یہ حق کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے. پھر ہر محکم دلیل کے باوجود اعراض اور اجتناب کا رویہ اختیار کرتے تھے. جب ان کے پاس سارے دلائل موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، آپ کی دعوت سچی حق کی دعوت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دعوت سے اعراض کرتے تھے اور اس سے دور بھاگتے تھے. پھر حق کو جھٹلا کر اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے. نہ صرف وہ آپ ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کی آیت کا مذاق اڑاتے تھے، اور قرآن کو کھلا جادو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کس طرح سے کیے کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اگر یہ نبی ہے تو پھر فرشتے ان کے آگے پیچھے چلنے چاہیے تھے. اور آخرت کے بارے میں وہ بالکل انکار کرتے تھے کہ انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر ضدی اور حد درم تھے، کسی دلیل پر غور نہیں کرتے تھے، قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے تھے، اور روز قیامت جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم بتا کے سورہ آیت نمبر 26 میں ان کو وارننگ دے دی کہ روز قیامت یہ نادم اور شرمسار ہوں گے. اور آیت 28 میں ان کا منکر آخرت ہونا بتایا کہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف دنیا کی زندگی ہی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ آخرت مر کر اٹھانا، اس پر مر کے دوبارہ اٹھنے پر وہ یقین نہیں رکھتے. آیت 29 میں ہم نے سیکھا تھا کہ وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حصی معجزات کہ ہم سامنے یہ چیزیں دیکھیں کہ آسمان سے یہ اتر رہا ہے، زمین پر نہریں بہ رہی ہیں، باغات ہیں، یہ ہے وہ ہے، سونے کے محلات ہیں، جو بھی ان کے دل میں آتا تھا وہ مختلف قسم کے معجزات کا ڈیمانڈ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آیت 37 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت اور ولایت اور اختیار کو ثابت کیا گیا کہ وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ولایت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو سارے اختیارات ہیں. پھر قرآن کے ذریعے انہیں خبردار بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کو یہ بتا دیا گیا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 19 میں مشرکین مکہ کے سامنے توحید کے
آفاقی دلائل پیش کیے گئے، کیونکہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو تم کائنات کو دیکھو، تم آسمان کو دیکھو، تم زمین کو دیکھو، تم سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھو، یعنی کہ ان کو کائنات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تم خالق کو پہچاننا چاہتے ہو تو بے شمار نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہے اس خالق کی۔ پھر نفسی دلائل بھی رکھے گئے ان کے سامنے کہ تم اپنے اندر سوچو کہ جب تم سخت عذاب میں پھنستے ہو تو تم سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہو، گویا تمہارے دلوں کے اندر تم جانتے ہو کہ صرف اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن جب تم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہو تو اس حقیقت سے منہ موڑتے ہو۔ پھر ان کو تاریخی دلائل بھی دکھائے گئے کہ سخت دل قوموں کا تم سے پہلے کس طرح سے وہ امتحان میں مبتلا کیے گئے، ان کو پہلے بہت زیادہ ان کو پہلے تکلیف سے گزارا، پھر تکلیف کے بعد تکلیف میں نہیں سنبھلے تو ان کو سکھ دیا اور بہت زیادہ فراوانی دی، تب بھی نہیں سمجھے، جب تکلیف آئے تو مایوس ہو گئے، جب اللہ کی نعمتیں آئے تو فخر میں مبتلا ہو گئے، اکڑنے لگے، تو فائنلی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ظالم قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ 45 میں بتایا کہ جو بھی اس طرح کا ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کے حق کو نہیں مانتے اور زمین پر ناک اکڑتے ہیں تو پھر وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ منصب رسالت کی وضاحت فرمائی اللہ نے کہ اللہ اور رسول کی صفات کا فرق واضح کیا کہ رسول کیا ہوتا ہے، رسول کی صفات کیا ہوتی ہے، اور وہ ایک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات ہے، کوئی رسول کوئی بندہ ہم اس کو اللہ کی ذات سے نہیں ملا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسول لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ ایک نبی اکلوتے نہیں آئے ہیں، اللہ کی طرف سے بے شمار انبیاء آ چکے ہیں، اور ان کا سب کا مشن کیا تھا؟ بندوں کو ڈرائے اور بندوں کو خوشخبری دے، اگر جو فرما بردار بندے ان کو خوشخبری دے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ان کو ڈرائے برے عذاب سے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو انبیاء ہیں ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کے خزانے بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس نہ غیب کا علم ہوتا ہے، بس وہ اتنا علم ہوتا ہے جو وحی سے ان کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل غیب کا علم صرف اللہ ہی کو پتا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اچھا تم اگر آپ سچے ہو تو ہمیں بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اور اللہ نے جو علم آپ کو دیا تھا وہ علم آپ کے پاس تھا، لیکن آپ مکمل طور پر غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا صبح شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے صحابہ کا ساتھ نہ چھوڑے، یعنی کہ یہ جو متکبر سردار ہیں آپ ان کے پیچھے ان جو اللہ کے فرما بردار غریب غربا ہیں جو دن رات صبح شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ من دون اللہ کی عبادت سے روک دیا گیا، یعنی انبیاء تو کرتے نہیں ہیں اللہ کے ساتھ شرک، مگر ایک طرح سے انبیاء کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی آپ کو۔ یہ ایک طرح سے امت کو سنایا گیا کہ جب انبیاء الاؤڈ نہیں ہے تو ہم بھی بے شک الاؤڈ نہیں ہیں۔ رسول کے پاس قوموں کو عذاب دینے کا اختیار بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بتا دیا، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ اختیار بندوں کو دیتے یا رسولوں کو دیتے تو پھر یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلے کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کب کس قوم کی مہلت اب مکمل ہو چکی، اب اس پر عذاب لانا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی مانگتے تھے کہ اچھا آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کے دکھا دو۔ بہرحال غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی انبیاء کے پاس نہیں ہیں، بلکہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ سارے مضامین ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، بس ایک آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ضدی لوگوں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی جو دنیا کے لہو اور لعب میں مبتلا ہیں، بالکل ہی غافل لوگ ہیں، حقیقت سے دور ہیں،
اور بس دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پر آیات بھی ہے، میں نے آپ کو یہ نوٹس بھی بھیجے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نبی جو ہے اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگا کرتے، اور وہ نہ نفع نقصان کا اختیار دیتے ہیں۔ آیت 71 میں نبیوں کو مطیع ہو جانے، نماز قائم کرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے ہی کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی تمام انبیاء کو اللہ نے، خود انبیاء علیہ السلام کو بھی کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کے فرما برداری ان کو کرنی ہے، ان کو نماز قائم کرنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر حکیم اور خبیر اور با اختیار اللہ قیامت کو برپا کر کے رہے گا۔ یہ آیت نمبر 73 میں ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا۔ یہ تو آیت 73 تک کا تھا۔ اب ہم جو ہے ہم نے آیت نمبر 83 تک کور کیا تھا لاسٹ، تو میں تھوڑا سا وہاں تک لے جاتی ہوں آپ کو۔ یہ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے 74 سے، جس میں انبیاء کی تاریخ، دعوت توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ کیا گیا۔ تو مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اپنے باپ دادا کے عقیدہ شرک کو ترک کر کے عقیدہ توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے ہر تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والد اور اپنی قوم کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو صریح گمراہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکیلے تنہا کیا کہہ دیا تھا؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اپنے باپ سے کہا تھا کہ میرے باپ، آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی میں گمراہی، کھلی واضح گمراہی میں پاتا ہوں، آپ شرک کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے قوم کے ساتھ ایک طرح سے ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے کہ تم جو چاند، سورج، ستاروں کو الہ مانتے ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی قوم جو تھی وہ بتوں کے علاوہ ستاروں کو بھی مانتی تھی اور چاند سورج کی بھی پوجا کرتی تھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری باری سب کو کہا کہ اچھا، قوم کو سمجھا رہے تھے، اس طرح سے ایک طرح سے دلیل پیش کر رہے تھے کہ تم کس کو الہ مانتے ہو۔ دیکھو جب ستارہ نکلا تو کہا اچھا یہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن ستارہ ڈوب گیا تو کہا ایک ڈوبنے والی چیز رب کیسے ہو سکتی ہے، کہ رب تو ہر وقت باخبر رہتا ہے اپنی مخلوق سے۔ اسی طرح چاند اور سورج کا بھی کیا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ان کو سمجھانے کا طریقہ تھا اپنی قوم کو، ٹھیک ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے ڈرایا کہ تم ہمارے بتوں کے بارے میں اتنے خلاف باتیں کرتے ہو تو تم کو ان کی مار پڑے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے جو ہے اللہ کی طرف سے امن ہے، اور تم کو ڈرنا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو امن حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی قوم نے ڈرایا تھا بتوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے آپ نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دلیل اور برہان کی حجت عطا کر کے ان کے درجات بلند کیے تھے، اور حضرت ابراہیم کے بعد دیگر انبیاء کی دعوت کو، اب دیکھیں یہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا، قرآن میں کئی بار آیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ملتے جلتے تھے، کہ ان کو اپنی قوم کے ساتھ سخت مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کرنے کا ایک یہ مقصد بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تمام مذہب، جیسے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا مذہبی پیشوا اور اپنے خاندانی بزرگ سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور وہ حج بھی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حج بھی کرتے تھے وہ، لیکن اپنے مشرکانہ انداز میں کرتے تھے۔ تو ان کو بھی سمجھایا گیا حضرت ابراہیم کی مثال دے کر، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل بھی
عیسائی اور یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مذہب کا بانی سمجھتے ہیں اور وہ اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں ان کو بھی، اور وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو یہ ایک طرح سے حضرت ابراہیم کا ذکر جب کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب یہودیوں کی مذمت کی گئی تو ان کو حضرت اسماعیل کا طریقہ، حضرت ابراہیم کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم تو یکسو تھے، وہ تو اللہ کی توحید میں بلیو کرتے تھے، تم ان کے اپنے آپ کو ان کے طریقے پر کیسے سمجھتے ہو کہ تمہارا طریقے تو مشرکانہ طریقے ہیں. تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ آپ حضرت ابراہیم کی مثال دیکھ کر ایک بڑی تسلی تھی کہ جس طرح انہوں نے صبر سے، استقامت سے معاملہ کیا، تو پھر آپ کو بھی اسی طرح کرنے کا ہے کہ آپ کو بھی انہی کے طریقے پر چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ابراہیمی کی پیروی کرنے کو کہا گیا، ملت ابراہیمی کی پیروی کر. اور یہ ملت ابراہیمی سے مطلب یہ کہ شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ ہے اور وہ فائنل شریعت ہے، لیکن جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمام انبیاء توحید کا پیغام لائے پہلی بات، اور شریعت میں بھی ہم کو کیا حکم ہے کہ ہم کو اب قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. لیکن قرآن اور سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان یہ ہے کہ جو پچھلے یہود نصارہ اور جو بھی پچھلے انبیاء کی جو باتیں قرآن نے منسوخ نہیں کی ہے وہ ہمارے لیے شریعت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح طریقہ جو ہے وہ توحید کا طریقہ تھا، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا گیا. تو انشاءاللہ یہ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. چونکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ قربانیاں ہمیں بتائی گئی کہ کس طرح ان کا طریقہ تھا، قوم کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے تھے اور ان کی پوری قوم ان کے اگینسٹ تھی، مگر انہوں نے ہمت نہیں آری اور انہوں نے توحید کے راستے سے نہیں ہٹے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو آخرت میں ان کے لیے بڑے درجات ہیں، مگر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور شرف سے نوازا. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا لوگوں کو. تو یہی وجہ ہے کہ آج تمام ادیان جو ہے ان کو امام مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو جو دنیا کی نعمتیں دی ان کا کچھ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو نکال دیا تو کیا ہوا، وہ اکیلے تنہا نکلے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا اور وَهَبْنَا وَهَبَا عطا کرنا. اللہ تعالیٰ ہی آف کورس اولاد بھی عطا کرنے والا ہے. تو وَهَبْنَا کا مطلب ہم نے عطا کیے لہو اس کو، یعنی کہ یہود ضمیر کہاں اشارہ کر رہی ہے؟ لہو اس کو مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا. اور یعقوب علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے. ٹھیک ہے،
لیکن چونکہ ایک طرح سے اللہ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ حضرت اسحاق نہ صرف ہوں گے بلکہ آگے نسل بھی چلے گی اور نیک لوگوں کی نسل چلے گی. تو اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی کہ یعقوب بھی عطا کیا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، یعقوب علیہ السلام جیسا اور اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا. اور یعقوب علیہ السلام کا ایک مشہور نام کیا ہے جس سے ان کی اولاد کی طرف لنک ہوتا ہے؟ اسرائیل. ماشاءاللہ، اسرائیل ان کا لقب تھا، تو ان کی جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی. ان کے 12 بیٹے تھے جس سے بنی اسرائیل کی قوم آگے بڑھی. ٹھیک ہے. کلن، سب کے سب، ہدینا، ہدایت دی ہم نے ان کو ہدایت دی. ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی ہم نے. تو نوح علیہ السلام کا بھی ذکر یہاں پر آ گیا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے توحید کا میسج لے کر آئے تھے، پیغمبر تھے جو کہ پہلے مشرک قوم کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تھا اور ان کو مشرقین کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑا. تو ان وے جو نوح علیہ السلام کا منصب تھا وہی نوح علیہ السلام کا تھا. اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی تربیت بھی کی تھی. تو یہاں پر ایک طرح سے حضرت ابراہیم سے کنیکشن بتایا گیا کہ نہ صرف ان کی اولاد میں نیک لوگ تھے بلکہ ان کے آبا و اجداد میں بھی انبیاء کے سلسلے سے تھے وہ. تو نوحن ہدینا، نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے، یعنی کہ ہی کی ضمیر کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ عام طور پر ضمیر جو ہوتی ہے اس کا اشارہ قریب ترین ہوتا ہے، یعنی نوح کی طرف. تو کچھ کہتے ہیں کہ نوح کی طرف ہے، تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت ابراہیم تھے اور ابراہیم کے اولاد میں سے باقی لوگ ہوئے. لیکن زیادہ لوگوں کا کیا رائے ہے، زیادہ علماء کی کیا خیال ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی ضمیر ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے یہاں پر. تو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی اولاد میں سے انبیاء کا سلسلہ چلایا اللہ نے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. کذالک نجزی المحسنین، تو اسی طرح ہم محسنین کو اجر دیتے ہیں. دیکھیں، کذالک، اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، محسنین کو. محسنین واحد یا جمع ہے؟ ان سب کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو اسی طرح جزا دیتا ہے. تو محسن کون ہوتے ہیں؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں، عبادت میں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں جیسے، اور بندوں سے معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے حق سے زیادہ بندوں کا حق کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کو محسن کہا جاتا ہے. گویا انبیاء جو ہوتے ہیں وہ محسن ہوتے ہیں. تمام انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے اندر احسان کی، ماشاءاللہ، تمام انبیاء کے اندر احسان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اب لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں. جبھی تو دیکھیں نا اپنی امتوں کے لیے وہ کس حد تک جد و جہد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح محسنین کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر ان کے درجات بلند کرتا ہے. تو ان انبیاء کے درجات بلند کیا اللہ نے، ان کو اللہ نے چن لیا. وزکریا، اور زکریا، ویحییٰ، اور یحییٰ. زکریا کون تھے؟ کسی کو پتہ ہے زکریا کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے. اور یحییٰ ان کے بیٹے تھے. وعیسیٰ، اور عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے تھے. والیاس، تو دیکھیں حضرت مریم کے بیٹے، باپ تو نہیں تھا لیکن ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو والدہ تھی مریم وہ بنی اسرائیل سے تھی. تو گویا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں، اسلام میں
ماں کے یعنی کہ بیٹی کی اولاد بھی ہماری نسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سے بیٹوں سے ہی نسل نہیں ہوتی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حسن حسین کو اپنا بیٹا کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا یہ کرے گا، یہ میرا بیٹا اس طرح سے ہوگا، تو گویا کہ بیٹی کی اولاد بھی ہماری ذریات میں ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام و الیاس، اور الیاس علیہ السلام، کلن سب کے سب، من الصالحین سب کے سب صالحین تھے. یہاں پر ایک من الصالحین کہہ کر یہ ایک طرح سے اشارہ کیا کہ یہ ان کو یہ چنا ہوا بننا، ان کا انبیاء بننا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ اعلیٰ نسل تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، بلکہ کیا تھے، ان کی اپنی خصوصیت بھی کیا تھی کہ وہ نیک لوگ تھے. دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، انہوں نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ سے کہا تھا اللہ میرے اولاد میں سے بھی تم امام بناؤ گے، تو اللہ آپ میری اولاد میں سے بھی امام بناؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ فاسقین کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی اگر کوئی فاسق اور فاجر نکلتا ہے آگے چل کر، تو وہ اس کو یہ درجات نہیں ملے. یہ درجات گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو درجات کی بلندی ان کی نسب کی وجہ سے نہیں دیتے، بلکہ کس وجہ سے دیتے ہیں کہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، اس کے اپنے نیک کام کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ سب صالحی بندے تھے، اللہ کے صالح بندے تھے، اس لیے ان کو اللہ نے یہ رتبہ دیا تھا. بالکل. اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے ڈائریکٹ بیٹے تو نہیں تھے، وہ حضرت ابراہیم کے اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اسماعیل والیسع اور یسع. باقی سب انبیاء کا تو ہم نے اندازہ ہے. یسع کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یوشع بن نون کہا گیا کہ ان کے طرف اشارہ ہے، اور ایک دوسرے نبی تھے یسیع، تو وہ تھوڑا آگے پیچھے ان کا زمانہ تھا، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہے، اور یہ دونوں بنی اسرائیل کے تھے. یونس اور یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھے مگر ان کے بھتیجے تھے، ان کے چچا کے بیٹے تھے. لیکن لوط کا نام یہاں پر اس لحاظ سے آیا کہ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھیں عربی کا قانون ہے کہ چونکہ یہ بھی آپ کے مشن میں شامل تھے، لوط علیہ السلام اکیلے تھے جو ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم پر، اور انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، تو چونکہ وہ صالحین کے ساتھ رہے اس وجہ سے ان کا نام آیا. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ابلیس بھی تھا، ابلیس کا نام، تو ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، تو وہ فرشتہ حالانکہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو ہم نے حکم دیا تھا، اور یہ حکم پھر بعد میں بتایا کہ ابلیس کا بھی تھا. تو گویا کہ یہ عربی کا قانون ہے کہ جب کوئی انسان کوئی ایسے لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کی سب خصوصیات کیریکٹرسٹک ایک سے ہوتے ہیں، تو پھر میجورٹی کا جو بھی اعزاز ہوتا ہے وہ اس کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوط علیہ السلام کا بھی یہاں پر نام ہے. وَكُلًّا، اور سب کے سب، فضلنا، فضیلت دی ہم نے. اور ان کی فضیلت کیا تھی کہ ان کو اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے چن لیا تھا. پیغمبر، دیکھیے پیغمبروں کی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ وہ توحید کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، ان کو برے اعمال سے بچنے کے لیے ان کو انذار کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، اور ان کو اچھے اعمال پر خوشخبری دیتے ہیں. تو یہ ایک فضیلت ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان یہ کام کرتا ہے، انبیاء تو ٹھیک ہے ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جو بھی امت میں سے ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ کے دین سے خود بھی جڑتا ہے، لوگوں کو بھی جوڑتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، اچھے کاموں کے لیے ترغیب دیتا ہے، تو یہ ایک بہت فضیلت اور شرف کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی عزت کا کام ہے، چاہے کہ لوگ اس پرسن کو کی عزت نہ کرے کہ یہ ہم کو روکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ افضل بندے ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ان کو علی العالمین، ہر نبی کو اس کے دور میں کے لوگوں میں وہ افضل ہوتا تھا، وہ انسانوں میں، اس دور کے انسانوں میں وہ افضل انسان ہوتا تھا، کیونکہ وہ افضل منصب پر ہوتا تھا۔ ومن آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، یہ یہاں پر و ذریاتہم، یہ ان نیک انبیاء کے آباء و اجداد اور ان کے ذریات، و اخوانہم، اور ان کے بھائیوں کو بھی، یعنی کہ یہ صرف جتنے نام بتائیں یہی نہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے ایسے فضیلت والے لوگ آئے جو ان کے آباء و اجداد میں تھے، جو ان کی ذریات میں تھے، جو ان کے بھائیوں میں تھے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ نے چن لیا تھا ان کو، کس کام کے لیے چنا تھا؟ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اللہ کے دین سے جوڑنے کے لیے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان سب کو اللہ نے ہدایت دی تھی، وہ ہدایت کے راستے پر تھے، اور اللہ کی ہدایت کا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ دیکھیں جب اللہ نے اتنے نام لیے اور اس کے بعد کہا ان سب کو اللہ نے ہدایت دی تھی، گویا کہ اللہ کی ہدایت کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دی تھی۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا راستہ۔ حالانکہ شریعتیں تھوڑی تھوڑی تبدیل ہوتی رہی وقت کے ساتھ، لیکن عقائد اور اللہ کی توحید کے جو مسائل ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوئے، وہ سب کے سب شروع سے وہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں صحیح عقیدہ کیا ہے ہمارا، اور ہمیں توحید، اللہ کی توحید کس طرح کرنی ہے، وہ کس طرح ہم کو ماننا ہے توحید کو، یہ دعوت تمام انبیاء کی سیم ہی تھی، اور یہ ایک ہی راستہ، اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ ذالک، یہ ہدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، من جس کو، یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ یہ جو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت ہے وہی اللہ کی ہدایت ہے، وہی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، باقی کوئی رہنمائی، باقی کوئی ہدایت جو صراط مستقیم سے ہٹ کر ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں؟ اپنی حکمت سے، جس کے اندر یہ خوبیاں پاتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بندہ قلب سلیم رکھتا ہے، یہ میرا بندہ نیک بن کے رہنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے ان کو چنتا ہے جن کے دلوں میں درد ہوتا ہے، جن کے قلب سلیم ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، پھر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَوْ، لیکن، اور اگر، اشرکو، شرک کرتے یہ لوگ، جن نیک لوگوں کو، ہاں بالکل، جن کو طلب ہوتی ہے اللہ ان کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس طلب کو بہت بڑھا دے، کیونکہ ہم بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم اچھی بات سنتے ہیں تو ہمارے دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی دنیا میں بزی ہو جاتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ آن اینڈ آف والا رویہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش سے اللہ سے جڑے رہیں، جتنے بھی ہمارے خلاف چیزیں آتی رہیں جو ہمیں ہٹاتی رہیں، ہم پھر سے بھاگ کے جڑ جائیں، جہاں ہمیں موقع ملے پھر بھاگ کے جڑ جائے۔ اور جیسے ہی ہم دور مصروف ہوئے، ہمارا دل کے اندر بے چینی ہونی چاہیے کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں، ہم اچھی چیز سے دور جا رہے ہیں، تو پھر کیا کریں، ہم ذکر کرتے رہیں، اللہ کو کسی نہ کسی ذریعے سے یاد کرتے رہیں، اور جیسے ہی ہماری الجھن، پریشانی، مصروفیت ہٹے تو ہم فوراً سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں پھر سے اس راستے پہ جوڑ دے۔ تو جب تک ہم ایسے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری طلب دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر طلب ہے کہ نہیں ہے، اور یہی دیکھیں کامیابی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کب جائیں گے، اور اگر ہم ہر لمحہ اپنا راستہ بدلتے رہیں گے، کبھی اس طرف چلے گئے، کبھی اس طرف چلے گئے، تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کون سے راستے پہ آئے گی۔ اسی لیے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، کیونکہ
جس حالت میں انسان کی موت ہوگی اسی حالت میں وہ آخرت میں اٹھایا جائے گا. اگر ہم غفلت کی حالت میں اللہ نہ کرے مر گئے تو ہم غفلت کی حالت میں اٹھیں گے. اگر ہم ایمان کی حالت میں مریں گے تو انشاءاللہ ہم ایمان کی حالت میں اٹھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ اپنا خیال ہمارے دلوں پر طاری رکھے کہ ہم اس دنیا میں نہ کھو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، یہ تمام انبیاء جن کو اللہ نے چنا، تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ، تو ضائع ہو جاتے. البتہ ضرور، یہ تاکید کے ساتھ آیا ہے، ضرور ضائع ہو جاتے. عنہم، ان سے، ماں جو کانوا تھے وہ، یعملون، جو نیک اعمال وہ کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو. ٹھیک ہے، انبیاء نے تو کوئی شرک نہیں کیا، لیکن یہاں کو سمجھایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قریش بھی، چونکہ یہ آیات قریش سے ایک طرح سے قریش کو سنائی جا رہی ہے، پہلا فرسٹ ہینڈ ان کو سنائی گئی تھی، پھر ساری دنیا کے لیے ہے. تو دیکھیں قریش بڑے اپنے طور پر وہ بڑے بڑے نیک اعمال کرتے تھے. وہ حج کے لیے لوگوں کو بڑی کمفرٹ دیتے تھے، لوگوں کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کا انتظام چلاتے تھے. تو وہ بڑا شرف اس میں محسوس کرتے تھے، بڑا عزت کا کام سمجھتے تھے، اور نیک اعمال سمجھ کر کرتے تھے. تو جب انسان نیک اعمال کر کے کرتا ہے لیکن کہیں سے اس کے اندر شرک آ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں شرک صرف بت کے آگے جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرک انسان کے نفس کے آگے جھکنا بھی ہے. اگر ہمارا ہر فیصلہ ہمارا نفس کرتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ خواہش ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، اور میں اسی کے آگے چلتی رہوں گی، اسی کے پیچھے پیچھے چلوں گی، تو پھر ہمارا الہ پھر نفس ہوتا ہے. ہمیں اپنے نفس کو الہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ کے آگے ہم نے کسی چیز کو بھی کیا، چاہے ہماری اولاد ہے، چاہے ہماری فیملی ہے، چاہے ہمارا اپنا نفس ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتاب، کتاب دی، اور حکمت دی. کتاب کے ساتھ ہمیشہ حکم، یہاں پر حکم آیا، حکمت نہیں ہے. تو دیکھیں حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم جو ہوتا ہے وہ صحیح فہم ہوتا ہے، معاملات کو صحیح طرح سے سمجھنا اور صحیح فیصلے کرنا صحیح وقت پر، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب کسی کے یہ حکم، یہ خصوصیت بہت پختہ ہو جاتی ہے کہ ہر معاملے کو صحیح فیصلے کرتا ہے، ہر معاملے کی صحیح اس کو سمجھ آتی ہے، تو اس میں پھر حکمت ہوتی ہے، پھر اس کو حکمت آ جاتی ہے. تو حکم اور حکمت، حکم جو ہے وہ پہلا درجہ ہے، اور حکمت جو ہے وہ ایک مستقل صفت ہے. تو تمام انبیاء کو اللہ نے حکم اور حکمت عطا کی، کیونکہ ان کا معاملہ، ان کو بندوں کا فیصلہ کرنا پڑتا تھا، ان کے پاس کسی نہ کسی طرح کا اقتدار ہوتا تھا، لوگ ان کے فالوورز ہوتے تھے. تو اللہ نے ان کو فہم دیا تھا کہ وہ صحیح فیصلے کر سکتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکمت، اگر ہم حدیث کا علم سیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح حکمت کیا ہے، اور ہمارے اندر بھی قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے اگر ہم حدیث کو پراپرلی سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں یہ بھی شوق دے کہ ہم حدیث کا علم بھی سیکھیں، بیکاز ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے. دیکھیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قرآن انف ہے میرے لیے، حدیث کا علم مجھے ضروری نہیں ہے. لیکن واقعی میں اگر جب حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم صحیح چیز کو فالو کر سکتے ہیں، ہم صحیح لوگوں کے پیچھے چل سکتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کرتے، ہم صحیح دین کا راستہ چن سکتے ہیں. تو بہرحال فَإِن يَكْفُرْ، اگر یہ بھی کفر کرتے، بِهَا، نہیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یکفر، اگر کفر کرتی ہے، بِهَا، اس ہدایت سے، اس قرآن سے، آپ کی اس دعوت سے کفر کرتی ہے، ہؤلاء، یہ لوگ، یعنی کہ یہ قریش یا آپ کی قوم اگر نہیں مانتی آپ کی بات، تو فقد، تو تحقیق، وکلنا، مقرر کر دیا ہم نے، بہا، ساتھ اس کے، قومن، ایک قوم کو، لیسو، نہیں ہے وہ، بہا، ساتھ اس کے، بکافرین، وہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی.
دیکھیں مکہ کے حالات ایسے تھے کہ صرف چند لوگ ایمان لائے تھے، 13 سال ہو گئے تھے، اور کفر اور کافروں کی، قریش کی مخالفت اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر آپ کی قوم جو ہے وہ اس آپ کے پیغام کا کفر کرتی ہیں، آپ کے قرآن کا کفر کرتی ہیں، آپ کے رسالت کا کفر کرتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہم نے ذمہ دار وکلنا میں ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، امانت بھی آ جاتی ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے ذمہ دار بنا دیتے ہیں، پھر وہ ہماری طرف سے ہمارے کیس کو جگڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے دوسری قوم کو اس کا مقرر کر دیا ہے، اس دین کو نہ صرف وہ مانیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، امانت کے ساتھ اس کو آگے پہنچائیں گے، اس کے لیے اپنی زندگی صرف کریں گے۔ اور یہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کے بعد آنے والے نیک لوگ تھے، اور قیامت تک جو بھی ایسے بندے اللہ پیدا کرے گا جو اللہ کے دین سے محبت کریں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے اور اس کو آگے پہنچائیں گے امانت کے ساتھ، وہ سارے لوگوں کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالات میں دے دی گئی تھی کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کی قوم ساتھ نہیں دے رہی تو ہم نے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو کہ وہ ان کی طرح کافر نہیں ہے، بلکہ وہ امانت کے ساتھ اس دین کو لیں گے اور اس کو آگے پہنچائیں گے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، وہ ہدی اللہ، ہدایت دی ہے اللہ نے، فبہداہم، تو پھر وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہم، تو پس بوجہ ان کی ہدایت کے اقتدہ، آپ پیروی کریں ان کی۔ یہ اولئک کہاں جا رہا ہے؟ یہ پچھلے انبیاء کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اس قوم کی وجہ سے پریشان ہونے کے بجائے آپ کیا کریں کہ یہ جو انبیاء کرام پچھلے ہم نے جن کے نام لیے، انہوں نے جس طرح دین کی خدمت کی اور قوم کے ایذا دینے پر صبر کیا، تو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں اور آپ ان کی طرح دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ ان کے جس طرح سے انہوں نے صبر کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کے آخر تک ان کے ساتھ جو محنت ان کو کرنی تھی کر لی، تو وہ آپ بھی اسی طرح کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور آپ جو ہیں ان انبیاء کے طریقے پر چلیں، ٹھیک ہے۔ پھر قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا ہوں، علیہ، اس خدمت پر، اس دین کو پریزنٹ کرنے پر تم سے کوئی میں سوال نہیں کرتا ہوں، اجرن، کوئی تم سے اجر تھوڑی مانگتا ہوں میں دین کی بات بتاتا ہوں، اللہ کی بات بتاتا ہوں، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں۔ تو تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میرا کاروبار کم ہو جائے گا، میری کوئی دکان نہیں ہے کہ مجھے تم سے میں اجر لے رہا ہوں اور تم میرے پاس آ کے خریدار نہیں بنو گے تو میری دکان بند ہو جائے گی۔ ایسا تو ہے ہی نہیں، میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تم کو۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، ذکرہ، یہ تو صرف ذکرہ، نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ یہاں پر قرآن کو ذکرہ کہا گیا، ذکرہ کہتے ہیں یاد کرانے والی چیز۔ تو قرآن جو ہے وہ ذکرہ ہے، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں قرآن کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آیا ہے، وہی توحید کا پیغام لے کے آیا ہے اور تم کو صرف یاد کرا رہا ہے، جو پچھلے انبیاء جو دعوت لے کر آئے یہ بھی وہی دعوت ہے۔ تو یہ ایک نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے، جب ان کی روحوں کو سب سے پہلے پیدا کر کے ان کو توحید کا میسج دے دیا تھا، تو جب انبیاء آتے ہیں تو ہمارا وہ جو میسج جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے وہ پھر سے جاگ جاتا ہے، وہ یاد آ جاتا ہے ہم کو، وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن تو ہمیں وہی بات یاد کرانے کے لیے آیا جو کہ ہماری روحوں کے ساتھ جو بات ہمیں اللہ نے بتائی تھی ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ہمیں یہ بات بتا دی گئی تھی۔ تو قرآن تو ہمیں صرف اس کی یاد دلاتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ۔ تو
تمام جہانوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے بس. وما قدر اللہ. اچھا 90 تک آج کا لیسن ہے ہمارا. تو گویا یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کیا نیا میسج لے کر آگئے ہو, کیا مطلب نئی بات تم کر رہے ہو, تو اللہ نے یہاں پر قرآن کو ذکرہ کہا کہ نہیں یہ نئی بات نہیں ہے, یہ وہی پرانی بات ہے توحید کی جو تمام انبیاء نے لے کر آئے اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا. اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے, اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس نعمت کو سمجھے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ ان کے اندر اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اگر یہ بڑے بڑے سردار تکبر میں نہ پڑتے, دنیا میں کی محبت میں نہ پھنستے, تو وہ اس نعمت کو پہلے لیتے اور سب سے سابقون بن جاتے نیکی کے معاملے میں, لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں. اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے مگر ہم بھی غافل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھ چلنا پھرتے اور سوتے جاگتے ہمیں قرآن کی سمجھ اور قرآن سے محبت دے کہ ہم اپنی تمام زندگی اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں, جدوجہد کریں. دیکھیں یہ رویہ ہمارا جو ہے نا کہ ہم بس ایک نیکی کی بات سن لیتے ہیں پھر ہمارے اندر کوئی عمل میں تبدیلی نہیں آتی, یہ بڑا خطرناک رویہ ہے. قرآن ہمارے لیے عمل کے لیے گائیڈ لائن ہے اور ہمیں ایک ایک چیز میں سبق دیا جاتا ہے اور ایک ایک بات ہم کو اپنے اندر باندھ کے رکھنی ہے, گرہ میں باندھنا ہے ہمارے اندر کہ نہیں مجھے یہ اپنے اندر دیکھنا ہے, جھانکنا ہے اور مجھے اس میں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم صرف اجر و ثواب کے لیے چند گھنٹوں تک ہم اس بات کو سن لیں گے اور ہم آگے بڑھ جائیں گے تو پھر اپنی دنیا میں مست ہو جائیں گے, تو اس سے ہمارا بہت ہم خطرے میں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو اچھی طرح سے اس کی اہمیت سمجھے, اس نعمت کو قدر پہچانے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی. وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی جو قدر کرنے کا حق ہے وہ انہوں نے نہیں کیے. تو ابھی وہ تو آگے لیسن آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی قدر کریں, اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں. آمین.